زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله الكريم في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمین. بہت ہی معزز حاضرین محفل، بزرگوں، میرے نوجوان دوستوں، پردہ نشین پیاری ماؤں اور بہنوں اور پیارے بچوں، سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی صرف اور صرف اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کے لیے ہے، جس نے ہم سب کو آج اس مسجد میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اور درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر،
اور بالخصوص ہمارے اور آپ کے پیارے نبی، آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ محترم حضرات، آپ کی اس مسجد میں آپ کے اس پروگرام میں پہلی مرتبہ آنے کا اتفاق ہوا ہے، اور مجھے جس موضوع پر آج کچھ کہنے کا مکلف بنایا گیا ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ وہ موضوع دور حاضر کا ایک حساس موضوع ہے، اور وہ موضوع ہے بیٹیوں کا بگاڑ، یا کہہ سکتے ہیں خواتین کا بگاڑ، یا کہہ سکتے ہیں لڑکیوں کا بگاڑ، اسباب اور علاج، اس کی وجوہات کیا ہیں، اور موجودہ وقت میں ہمیں اور آپ کو کرنا کیا ہے۔ تو اس موضوع پر چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہم سب کو سننے اور سمجھنے کے ساتھ تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ عربی کے اندر کہا جاتا ہے المرأۃ نصف الامہ، عورت یہ سماج کا آدھا حصہ ہوتی ہے، اور جو بچا ہوا آدھا حصہ ہے اس کو بھی جنم دینے والی یہی عورت ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے اگر ایک مرد خراب ہوتا ہے تو صرف ایک مرد خراب ہوتا ہے، لیکن جب ایک عورت خراب ہوتی ہے تو پورا سماج خراب ہوتا ہے، پورا معاشرہ خراب ہوتا ہے، پوری سوسائٹی خراب ہوتی ہے۔ جو لوگ تھوڑا دور بیٹھے ہیں بھائی پاس آ کر کے بیٹھ جائیں، پروگرام میں آئیں، اور آپ دور بیٹھے ہیں تو پروگرام میں آنے کا کوئی مطلب، پھر تو ہم اٹاوا سے ہی لائیو ریکارڈنگ کرتے ہیں، آپ لوگ یہاں بیٹھ کے سن لیں، آپ بھی آئیں بھائی، آگے آ جائیں، آپ بھی آگے آئیں، لوگ آگے آ کر کے بیٹھیں۔ تو ایک مرد بگڑتا ہے تو صرف ایک مرد بگڑتا ہے، اور جب ایک عورت بگڑتی ہے تو پورا سماج بگڑتا ہے، پوری سوسائٹی بگڑتی ہے۔ تو عورت کا بگاڑ یہ بہت بڑا بگاڑ ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الدنیا، ایک لمبی حدیث ہے، الدنیا حلوۃ خضراء، یہ دنیا بڑی چمک دمک والی ہے، اور آپ نے اخیر میں فرمایا فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، آئے لوگوں دنیا کے فتنے سے بچنا اور عورت کے فتنے سے بچنا۔ اللہ کے نبی نے دنیا کے سارے فتنوں کو ایک طرف رکھا اور عورت کے فتنے کو ایک طرف رکھا۔ معلوم یہ چلا کہ عورت کا فتنہ یہ دنیا کے سارے فتنوں کے مقابلے سب سے بڑا فتنہ ہے۔ عورت کا بگاڑ، لڑکی کا بگاڑ، بیٹی کا بگاڑ یہ سب سے بڑا بگاڑ ہے۔ اگر ایک بیٹی بگڑتی ہے تو اس کی نسل تباہ ہوتی ہے، نسل برباد ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، مجھے جو موضوع دیا گیا ہے کہ بیٹیاں بگڑ کیوں رہی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، تو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے کچھ وجوہات بھی رکھوں گا، اور پھر اس کا علاج بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو خواتین کیوں بگڑتی ہیں، بیٹیاں کیوں بگڑ رہی ہیں، اس کا سب سے پہلا سبب اس لڑکی کا باپ ہے۔ کیوں؟ اس لڑکی کا باپ کیوں ہے؟ وہ اس لیے میرے بھائیوں، اس نے اپنی اولاد کے لیے، اس نے اپنے بیٹے کے لیے، اس نے اپنی بیٹی کے لیے اچھی ماں کا انتخاب نہیں کیا۔ یاد رکھیے میرے بھائیوں، اگر آپ کی بیوی اچھی نہیں ہوگی تو آپ کی اولاد بھی دیندار نہیں ہو سکتی ہے۔ بیٹیاں کیوں بگڑتی ہیں، بیٹے کیوں بگڑتے ہیں؟ جب ان کی ماں بگڑی ہوئی ہوتی ہے تو اولاد بھی اپنے آپ بگڑنے لگتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بڑی مشہور حدیث ہے، آپ سب نے سنا ہوگا، فرمایا تنکح المرأۃ لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تریبت یداک۔ اللہ کے رسول سائیکولوجسٹ، انسان کی نفسیات کے ماہر تھے۔ آپ فرماتے ہیں جب کسی لڑکی سے شادی کی جاتی ہے تو عام طور سے 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ پہلی چیز لمالہا، وہ کتنی زیادہ مالدار ہے، کتنی زیادہ پیسے والی ہے، اس کے باپ کا کاروبار کیا ہے، اس کے باپ کی کتنی پراپرٹی ہے، اس کے باپ کا کاروبار بینک بیلنس کتنا ہے۔ لمالہا، لڑکی کے مال کو دیکھا جاتا ہے۔ اور وَلِحَسَبِهَا، اس کے خاندان کو دیکھا جاتا ہے، کس خاندان کی ہے، کتنے اونچے گھرانے کی ہے، کتنے بڑی برادری کی ہے۔ وَلِجَمَالِهَا، اس کی خوبصورتی کو دیکھا جاتا ہے، وہ کتنی زیادہ خوبصورت ہے، کتنی زیادہ حسین و جمیل ہے۔ اور چوتھی چیز وَلِدِينِهَا، لڑکی کے دین کو دیکھا جاتا ہے، وہ نماز پڑھنے والی ہے یا نہیں ہے، وہ ماں باپ کی خدمت کرنے والی ہے یا نہیں ہے، وہ قرآن کی تلاوت کرنے والی ہے یا نہیں ہے، وہ شرم و حیا کرنے والی ہے یا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں فَظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، لوگو دیندار کا انتخاب کرو، دیندار کو ترجیح دو۔ جب یہ دیندار لڑکی تیرے گھر میں آئے گی، جب یہ تیری بیوی بنے گی، تو تیری آنے والی نسلوں کو بھی یہ نمازی بنائے گی، تیری آنے والی اولاد کو بھی یہ باپردہ بنائے گی، دیندار بنائے گی۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں نیک بیوی لے کر کے آؤ، نیک لڑکی سے شادی کرو۔ اولاد خراب اس لیے ہوتی ہے اس کی ماں خراب ہوتی ہے۔ بھئی نیک لڑکی لانے کا اللہ کے نبی کیوں حکم دے رہے ہیں؟ کہ وہ آپ کو نیک بنائے؟ نہیں، اصل مقصد یہ ہے کہ وہ آپ کے بچوں کی تربیت اچھی کرے۔ کہا جاتا ہے کہ اولاد کا سب سے پہلا مدرسہ، سب سے پہلا اسکول اور سب سے پہلی یونیورسٹی یہی ماں کی گود ہوتی ہے۔ ایک حدیث اور دیکھ لیجیے، فرما رہے ہیں لِيَتَّخِذْ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَزَوْجَةً مُؤْمِنًا تُعِينُهُ عَلَىٰ أَمْرِ الْآخِرَةِ۔ دنیا کے اندر 3 چیزیں جمع کر لو۔ پہلی چیز قلباً شاکرا، اپنے دل کو اللہ کا شکر گزار بنا لو۔ وَلِسَانًا ذَاكِرًا، اپنی زبان کو اللہ کا ذکر کرنے والا بنا لو۔ وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُهُ عَلَىٰ أَمْرِ الْآخِرَةِ، اور ایسی بیوی لے کر کے آؤ جو اچھے کام کی طرف دعوت دے، اچھے کام کی طرف بلائے۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلی وجہ، سب سے پہلا سبب کیا ہے اولاد کی بگاڑ کا، بچوں کے بگاڑ کا، بیٹے اور بیٹیوں کی بگاڑ کا؟ کہ ان کی ماں دیندار نہیں ہوتی ہے۔ جن کی شادی نہیں ہوئی ہے وہ کان کھول کر کے سن لیں۔ میرے بھائیوں، آپ کی شادی ہوگی، شادی کا اصل مقصد ہے نسل کو بڑھانا، اور نسل کی تربیت کے لیے اگر آپ اچھی ماں کا انتخاب نہیں کریں گے تو یاد رکھیے آپ کی نسل دیندار نہیں ہوگی۔ ایک آدمی حضرت عمر فاروق کے پاس آیا اور کہا کہ میرا بیٹا میرا حق ادا نہیں کرتا ہے۔ حضرت عمر نے کہا جاؤ اس کے بیٹے کو بلا کر کے لاؤ۔ لایا گیا، کہا عمر اس نے آج تک میرا حق ادا نہیں کیا، اسی لیے میں اس کا بھی حق ادا نہیں کرتا ہوں۔ آئے عمر فاروق، اس نے میرے لیے نیک ماں کا انتخاب نہیں کیا، اس نے ایک مجوسیہ سے شادی کی۔ آئے عمر، اسی لیے میں اس کا حق ادا نہیں کرتا ہوں۔ تو اولاد کا باپ کے اوپر سب سے پہلا حق یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے نیک ماں کا انتخاب کرے۔ حضرت مریم علیہ السلام کو کون نہیں جانتا ہے؟ کون ایسا مسلمان مرد، ایسی مسلمان خاتون نہیں ہے جو حضرت مریم کے بارے میں نہ جانتی ہوں؟ کون ہے یہ حضرت مریم؟ بچہ پیدا ہو گیا، حضرت عیسیٰ پیدا ہو گئے، بڑی پریشان ہے، اللہ میں اپنے بیٹے کے ساتھ کیا کروں، قوم میں، بستی میں، گاؤں میں کیا منہ لے کر کے جاؤں گی؟ اللہ نے فرمایا کہ تم خاموش رہنے کا روزہ رکھنا اور اس بچے کی طرف اشارہ کر دینا۔ حضرت عیسیٰ کو لے کر اپنے ہاتھوں میں جا رہی ہیں، قوم کے اندر گئیں، لوگ جمع ہو گئے، سوال کیا جا رہا ہے، اور یہی سوال میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ اسی سوال کے اندر ہے۔ لوگ حضرت مریم سے کہتے ہیں یا اخت ہارون
ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا۔ میرے بھائیوں، سوال کیا کیا جا رہا ہے؟ قوم کے لوگ حضرت مریم سے کیا کہتے ہیں؟ آئے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، تیرا باپ تو کوئی برا آدمی نہیں ہے اور تیری ماں بھی کوئی بدکار عورت نہیں ہے۔ آئے مریم، یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ ان کا جملہ دیکھیے، آئے مریم تیری ماں کوئی بری عورت نہیں ہے، یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ معلوم یہ چلا ماں خراب ہوتی ہے، ماں بدکار ہوتی ہے، اس کی اولاد بھی بدکار ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، اچھی ماں کا انتخاب کرو۔ آج ہمارے اور آپ کی یہاں حالات کیا ہیں؟ ہمارے گھروں کی خواتین آج اپنی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو شاپنگ مال لے جا رہی ہیں، لپسٹک خرید رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے کپڑے انہیں پہنا رہی ہیں، اور یہ کہہ کر کے یہ تو ابھی بچی ہے، اس کی عمر 5-6 سال کی ہے، اس پر تو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، باپ پھر بھی تھوڑا ٹائٹ ہوتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، بچیاں جو بگڑتی ہیں اس کا سب سے بڑا سبب ماں ہوتی ہے۔ ماں کی ڈھیل ہوتی ہے کہ بچیاں، باپ پھر بھی سخت ہوتا ہے لیکن ماں اپنی بچی کے لیے اتنی سخت نہیں ہوتی ہے۔ وہی ہوتی ہے جو اس کو چھوٹے کپڑے پہنانا سکھاتی ہے، ماں ہی ہوتی ہے جو اپنے بچی کو، چھوٹی سی بچی کو لپسٹک دلا رہی ہے، پاؤڈر دلا رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، بیٹیاں کیوں بگڑ رہی ہیں؟ ماں خراب ہوتی ہے تو بیٹی خراب ہوتی ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد اچھی ہو، آپ کے بیٹے اور بیٹیاں دیندار ہوں، سب سے پہلا کام جو آپ کو کرنا ہے، اپنی اولاد کے لیے نیک ماں کا انتخاب کرنا ہے۔ یہ پہلا سبب تھا اور یہ اس کا پہلا علاج تھا۔ دوسرا سبب، بیٹیاں کیوں بگڑ رہی ہیں اور بگڑ ہی نہیں رہی ہیں؟ ابھی امام صاحب نے ذکر کیا، غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں۔ ابھی انٹرنیٹ پر، یوٹیوب وغیرہ پر، فیس بک پر اور واٹس ایپ پر ایسی لڑکیوں کی ویڈیوز آئی تھی جو غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بھاگ گئیں، جنہوں نے اپنا مذہب بدل لیا، جنہوں نے غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بھاگنا گوارا کیا۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی دوسری وجہ یہ آپ سن لیں، اور جو بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس پر توجہ دیں۔ میرے بھائیوں، دوسری وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے اور آپ کی یہاں شادی میں بہت تاخیر ہو رہی ہے۔ کس چیز میں؟ شادی میں بہت تاخیر ہو رہی ہے۔ آپ کے حیدرآباد کے اندر کس چیز کی کمی ہے؟ مساجد کی کوئی کمی نہیں ہے۔ ابھی امام صاحب ذکر کر رہے تھے، ہر ہفتے درس ہوتا ہے۔ آپ کے یہاں علماء کی کوئی کمی نہیں، کوئی ایسا بڑے سے بڑا عالم نہیں ہوگا جو آپ کے شہر حیدرآباد کے اندر نہ آیا ہو، نہ آتا ہو۔ لیکن آپ جب حیدرآباد کے نوجوانوں کا حال دیکھیں، یہاں کی نوجوان لڑکیوں کا حال دیکھیں، اکثر کی عمر بالکل 30 سال کے ہو گئے، 32 سال کے ہو گئے، ابھی تک ان کی شادی نہیں ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں، یہی وجہ ہے، جب لڑکی کی عمر بڑھ جاتی ہے، جب لڑکے کی عمر بڑھ جاتی ہے اور جب اس کی شادی نہیں ہوتی ہے تو لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ فرار ہو رہی ہیں۔ میرا باپ جہیز کا انتظام کہاں سے کرے گا؟ میرے ہونے والے شوہر نے جو موٹر سائیکل کی ڈیمانڈ مجھ سے کی ہے، اس کی یہ ڈیمانڈ کہاں سے پوری ہوگی؟ غیر مسلموں کے ساتھ لڑکیاں بھاگ رہی ہیں۔ اور اگر کوئی زیادہ عزت دار ہوتی ہے تو وہ بھاگتی نہیں ہے، لیکن خود سوسائڈ کر لیتی ہے، خودکشی کر لیتی ہے، اپنے آپ کو ہلاک کر لیتی ہے۔ یہ کس وجہ سے؟ میرے بھائیوں، اسی جہیز کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی کی حدیث دیکھیے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فانہ اغض للبصر واحسن للفرج۔ آئے نوجوانوں کی جماعت، اگر تمہارے اندر شادی کرنے کی طاقت ہے، اگر بیوی کو کھلا سکتے ہو، پلا سکتے ہو، اور اس کے رہنے کا بندوبست کر سکتے ہو، اور اس کی جو ذاتی ذمہ داریاں اس کو پورا کر سکتے ہو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فلیتزوج، دیر نہ کرو، جلدی سے شادی کر لو۔ شادی کا فائدہ کیا ہے؟ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، یہ نگاہوں کو جھکا دیتی ہے، وَأَحْسَنُ لِلْفَرَجِ، اور یہ شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے۔ میرے بھائیوں، بیٹی کا باپ نکاح طے کر کے آتا ہے، شادی طے کر کے آتا ہے، لیکن بڑا پریشان ہے۔ پریشان کیوں ہے؟ وہ اپنے داماد کے لیے پلسر کا انتظام کہاں سے کرے گا؟ اس نے جو بڑے سے لسٹ تیار کی ہے جہیز کی، جہیز کہاں سے دے گا؟ اس کی تنخواہ تو 10,000 ہے،
15,000 ہے, لہٰذا بیٹی کی عمر بڑھتی جاتی ہے, اس کو رشتے بھی اچھے نہیں ملتے ہیں, اور جب عمر بڑھتی ہے یہی مسلم گھرانوں کی لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بھاگنا گوارا کر لیتی ہیں, ان کے ساتھ شادی کرنا گوارا کر لیتی ہیں. میرے بھائیوں, اس کا ذمہ دار کوئی اور نہیں, ہمارے بزرگ ہیں. اگر انہوں نے پہلے کنٹرول کیا ہوتا, رب کعبہ کی قسم آج ہمیں یہ نظارہ نہ دیکھنا پڑتا. اس کا سب سے بڑا ذمہ دار کون ہے؟ ہمارے بزرگ ہیں. انہوں نے اگر کوشش کی ہوتی اور زبردست کوشش کی ہوتی تو آج یہ دن ہمیں اور آپ کو دیکھنا نہ پڑتا. یہاں نوجوان بیٹھے ہیں, میں آپ سے سوال کروں کہ جہیز آپ نے شروع کیا ہے؟ آپ کہیں گے نہیں, ہمارے باپ دادا کرتے آئے. بھئی جب سے ہم نے ہاں کھولی ہے تب سے یہی دیکھ رہے ہیں, تو اس کے ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار بزرگ ہے میرے بھائی. لیکن اب ہمیں کرنا ہے, یہ نوجوانوں کو کرنا ہے. وہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ شادیوں کو آسان بنائیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیر النکاح ایسرہ, سب سے بہترین نکاح وہ ہے جس نکاح کے اندر خرچہ کم ہو, آسان ہو. آج ہمارے اور آپ کے نکاح کتنے مہنگے ہیں, ہمارے اور آپ کے نکاح کتنے مہنگے ہیں. میں برات کی بات نہیں کر رہا ہوں, برات کے علاوہ اور چیزیں آپ دیکھ لیں. میں کہیں اور کی بات نہیں کر رہا ہوں, آپ کے شہر حیدرآباد کی بات کر رہا ہوں. آپ یو پی آ جائیں, بہار چلے جائیں, آپ کشمیر تک چلے جائیں, آپ دلی چلے جائیں, وہاں بھی شادیوں کا ایک سسٹم ہے. اگر کھانا وغیرہ کرنا ہے, کہیں چھوٹا موٹا کوئی پلاٹ ہے, اس میں ٹینٹ لگا کے کھانا ہو جاتا ہے. آپ کے شہر میں آؤ, مجھے بتایا گیا یہاں بغیر میرج ہوم کے کوئی شادی ہونا ممکن ہی نہیں. 50,000 لاکھ, کچھ 15 لاکھ. یہاں ماشاءاللہ سب کے چہروں پہ داڑھی ہے. یہاں بہت کہا جاتا ہے ہندوستان میں اگر مسلمانوں کو دیکھنا تو آپ حیدرآباد چلے آؤ, لیکن حیدرآباد آؤ تو ان مسلمانوں کو دیکھیے آج یہ کس طریقے کی رسومات میں پھنسے ہوئے ہیں. کھانے کے لیے 5-6 آئٹم ہو. میرے بھائیوں, ہم نے اور آپ نے شادیوں کو بہت مہنگا کر دیا ہے. بھئی شادی کتنی دیر کا کام ہے؟ نکاح کتنی دیر کا کام ہے؟ 2 منٹ کا, 3 منٹ کا, حد سے زیادہ 5 منٹ. یہاں دولہا آیا, قاضی صاحب نے کہا قبول, اس نے کہا قبول, اور نکاح ہو گیا. 5 منٹ سے زیادہ کا کام نہیں, لیکن اس 5 منٹ کے کام کے لیے کتنا زیادہ تام جھام کیا جاتا ہے. میرے بھائیوں, نکاح تو اتنا آسان ہو کہ ایک نوجوان لڑکا اگر نکاح کے بارے میں صبح سوچے شام تک اس کی شادی ہو جانا چاہیے. جی ہاں, نکاح اتنا آسان ہونا چاہیے. ایک خاتون پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائی اور کہا کہ میں اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کرنا چاہتی ہوں, میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں. اللہ کے رسول کو ضرورت نہیں تھی. ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول اگر آپ نکاح نہیں کر رہے ہیں تو میرا ہی نکاح کروا دیجیے. اللہ کے رسول نے کہا اس کو مہر میں دینے کے لیے کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول کچھ بھی نہیں ہے. کہا ایسا کر اپنے گھر پہ جا اور دیکھ اگر لوہے کی ایک انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو اسے لے کر کے آ جا. وہ گیا, اس نے اپنے گھر کو دیکھا لیکن اسے لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی. کہا آیا اللہ کے رسول میرے پاس ایک لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کیا تجھے کچھ قرآن وغیرہ یاد ہے؟ کہا اللہ کے رسول قرآن تو یاد ہے, یہ چند صورتیں یاد ہیں, یہ چند آیتیں یاد ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جا, میں اس عورت کے ساتھ تیرا نکاح کرتا ہوں اور اس مہر یہ قرار دیتا ہوں کہ تجھے جو صورتیں یاد ہیں وہ تو اس عورت کو سکھائے گا, اپنی ہونے والی بیوی کو سکھائے گا. تو نبی اکرم کے وقت میں نکاح کتنے آسان تھے اور ہم نے اور آپ نے نکاحوں کو کتنا مشکل بنا دیا. میرے بھائیوں, نکاحوں کو آسان کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام, بھئی آپ کے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی دقت تو نہیں ہو رہی میری بات سمجھنے میں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے بھاگ کر مدین گئے. ایک پیڑ کے نیچے بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی جانتا نہیں ہے نا وہ کسی کو جانتے. دیکھتے ہیں کہ 2 لڑکیاں کھڑی ہوئی ہیں. ان کے پاس گئے, پوچھا کیا ماجرا ہے؟ کہا یہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں, جب یہ پلا لیں گے تب ہم پانی پلائیں گے. بہرحال جب مردوں نے پانی پلا لیا, شاید آپ لوگوں کو یہ واقعہ معلوم ہوگا, میں زیادہ تفصیل میں نہیں بتاؤں گا کیونکہ یہ میرا موضوع نہیں ہے جو میں بتانا چاہتا ہوں. بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر ہٹایا, بڑا بھاری بھرکم, جس کو ہٹانے کے لیے کئی مردوں کی ضرورت تھی. حضرت موسیٰ نے اکیلے ہٹا لیا اور ان عورتوں نے اپنے جانوروں کو پانی پلایا. اور یہ 2 لڑکیاں کون ہیں؟ یہ حضرت شعیب علیہ السلام, حضرت شعیب کی بیٹیاں ہیں. یہ اپنے گھر جاتی ہیں, اپنے ابو کے پاس جاتی ہیں اور پورا ماجرا حضرت شعیب کے سامنے بیان کیا.
اور کہا ابو جان آپ ایسا کریں، انہوں نے ہماری اتنی مدد کی ہے، آپ ان کو کچھ اجرت وغیرہ دے دیں، ان کو کچھ محنتانہ دے دیں، ان کو کچھ پیسہ وغیرہ دے دیں۔ فرمایا جاؤ اس شخص کو بلا کر کے لاؤ۔ معلوم یہ چلا اگر آپ کسی سے کچھ کام وغیرہ لیں تو اس کو پیسہ وغیرہ بھی دے دیا کریں، بھلے وہ نہ مانگے تب بھی اس کو دے دیا کریں۔ کہا جاؤ اس کو بلا کر کے لے کر کے آؤ۔ ایک لڑکی حضرت شعیب کی لڑکی حضرت موسیٰ کے پاس آتی ہے، اور کیسے آتی ہے؟ قرآن کہتا ہے تمشی علی استحیاء، شرماتے ہوئی آتی ہے۔ قرآن نے اس کا نام نہیں بتایا اس لڑکی کا نام کیا تھا، قرآن نے یہ بھی نہیں بتایا یہ تو شعیب کی بیٹی تھی، بلکہ صرف اس کی ادا کا ذکر کیا، اور اس کی ادا کیا تھی؟ تمشی علی استحیاء، بڑے شرمیلے انداز میں آئی، شرماتے ہوئے آئی۔ معلوم یہ چلا کہ لڑکی کا سب سے بڑا زیور اس کی شرم اور اس کی حیا ہوتی ہے۔ یہ لڑکی کا سب سے بڑا زیور ہے، وہ کیا ہے؟ اس کی حیا، اس کی شرم۔ کہا آپ کو ابو بلا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ گئے، حضرت شعیب کے سامنے سارا ماجرا بیان کیا۔ حضرت شعیب نے کہا ٹھیک ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی ایک بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں، ایک بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں۔ میرے بھائیوں، کوئی جوڑے گھوڑے کی رسم نہیں، کوئی میرے جھول نہیں۔ حضرت موسیٰ تو بیچارے غریب ہیں، کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے، مصر سے بھاگ کر کے آئے ہیں، کھانا نہیں کھایا، کئی دن گزر گئے ہیں۔ لیکن حضرت شعیب نے دیکھا دیندار لڑکا ہے، طاقتور لڑکا ہے، اس کے اندر کوئی عیب نظر نہیں آ رہا ہے۔ فرمایا میں یہ چاہتا ہوں اپنی ایک بیٹی کا رشتہ تمہارے ساتھ کر دوں، اس شرط پر تم میری 7 یا 8 سال خدمت کرو، 10 سال کرتے ہو تو یہ اور زیادہ بہتر ہے۔ حضرت موسیٰ نے وہ پرپوزل قبول کر لیا اور ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ آپ دیکھیے شادی کتنی زیادہ آسان ہے، نیک لڑکا دیکھا شادی ہو گئی، کوئی لمبی چوڑی رسم نہیں۔ میرے بھائیو ایک نکتہ اور یاد رکھ لیجئے، میری ماں بہنوں کے کانوں میں آواز جا رہی ہے، وہ بھی سن لیں۔ ہم اور آپ جہیز کو بہت غلط سمجھتے ہیں، جہیز کے خلاف تقریریں بھی ہوتی ہیں کہ لڑکے والے ڈیمانڈ کرتے، یہ غلط ہے، لڑکے والے موٹر سائیکل مانگتے ہیں، یہ غلط ہے۔ ٹھیک ہے یہ غلط ہے، جائز نہیں ہے، لیکن یہ بھی غلط ہے لڑکی والے دیکھتے ہیں کہ لڑکا کتنا پیسے والا ہے، وہ کتنا بڑا کاروبار اس کا ہے، اس کی جاب کتنی بڑی ہے۔ آج کتنے دیندار لڑکے ان کی شادی نہیں ہو رہی ہے، کیوں؟ کوئی لڑکی دینے کو تیار نہیں، اس کے پاس گھر نہیں ہے، یہ امیر نہیں ہے، اس کا کاروبار بڑا نہیں ہے۔ یاد رکھیے میرے بھائیوں، جس طرح شرک لینا، جس طرح جہیز لینا دینا غلط ہے، اسی طریقے سے ایسے لڑکے کو دیکھنا جو پیسے والا ہو، امیر ہو، یہ بھی غلط ہے۔ حضرت شعیب نے تو نہیں دیکھا کہ موسیٰ کتنے امیر ہیں، نیک لڑکا نظر آیا، فوراً شادی کر دی۔ اسی کو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب تمہارے پاس نیک لڑکی کے رشتے آئے، نیک لڑکے کے رشتے آئے، فزوجوہ، دیر نہ کرو، جلدی سے شادی کر لو۔ اگر تم نے شادی کرنے میں تاخیر کی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں دنیا کے اندر فساد پھیل جائے گا، اس دھرتی کے اوپر فتنہ پھیل جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، جو بیٹیاں بگڑ رہی ہیں، آج جو مسلمان لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ فرار ہو رہی ہیں، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ وقت پر ان کی شادی نہیں ہو رہی ہے، اور جو ہمارے اور آپ کے سماج میں شادی کے لیے جو جہیز چل رہا ہے اور مہنگی مہنگی جو شادیاں ہو رہی ہیں، یہ اس کی بنیادی وجوہات میں سے ایک وجہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس کا علاج کیا ہے؟ اپنی شادیوں کو آسان کر لو، اپنے نکاحوں کو آسان کر لو، یہ اس کا علاج ہے۔ لڑکیاں کیوں بگڑ رہی ہیں، غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ کیوں بھاگ رہی ہیں؟ اس کی تیسری وجہ میرے بھائیوں وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنی بچیوں کو شرک کے بارے میں نہیں بتاتے، مشرک کے بارے میں نہیں بتاتے۔ ہم ان کو بتائیں کہ کالج میں جا رہی ہو، اسکول میں جا رہی ہو، لیکن غیر مسلم لڑکوں سے، مسلمان لڑکے ہوں یا غیر مسلم لڑکے ہوں، ان کے ساتھ بات نہ کرنا، ان کے ساتھ ہائے ہلو۔ آج مسلمان لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ہاتھ میں ہاتھ ملا کر کے چل رہی ہیں۔ فرمایا گیا تمہارے ہاتھ میں کیل، تمہارے سر میں لوہے کی ہتھوڑی سے کیل ٹھونک دی جائے، یہ تو گوارا کر لینا، پر یہ گوارا نہ کرنا کسی غیر مسلم
کوئی غیر محرم تمہارے جسم کو ٹچ کرے، تمہارے جسم کو انگلی بھی لگائے، یہ گوارا نہ کرنا۔ ان کے ساتھ بھاگ رہی ہیں پارکوں میں، آپ دیکھیں کتنی ویڈیوز ہر روز ہمارے اور آپ کے سامنے آ رہی ہیں۔ ان کو بتاؤ کہ شرک کتنا بڑا گناہ ہے اور مشرک اللہ کی نظر میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما المشرکون نجس، مشرک جو ہے یہ ناپاک ہوتا ہے، ناپاک۔ سورہ نور اٹھاؤ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الزانی لا ينکح الا زانیتا او مشرکا والزانیت لا ينکحها الا زان او مشرک۔ زانی کا نکاح، ایک زنا کرنے والے لڑکے کا نکاح ایک زانیہ لڑکی سے ہوتا ہے یا ایک مشرکہ لڑکی سے ہوتا ہے، اور ایک زانیہ لڑکی کا نکاح ایک مشرک لڑکے سے یا ایک زانی لڑکے سے ہوتا ہے۔ آپ اپنی بچیوں کو شرک کے بارے میں بتاؤ میرے بھائیوں، بچپن سے ان کی تربیت کرو، انہیں توحید کے بارے میں بتاؤ، ان کے عقیدوں کو درست کرو۔ آپ اپنے بچوں کو پارک میں ٹہلانے لے جاتے ہیں، شام کو ان کے ساتھ کھانا بھی کھاتے ہیں، شام میں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو نصیحت کر دیا کرو، آئے میرے بیٹے کبھی اللہ کے علاوہ کسی کے ساتھ شرک نہ کرنا، آئے میرے بیٹے اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا نہیں، آئے میرے بیٹے، آئے میری بیٹی، دنیا میں کتنا بھی بڑا مسئلہ آ جائے اللہ کی ذات سے امید رکھنا، آئے میری بیٹی اللہ پر بھروسہ رکھنا۔ اپنی بچیوں کے ایمان کو مضبوط کرنا ہوگا، اپنی بچیوں کے ایمان کو پختہ کرنا ہوگا، اور یہ کام آپ کو بچپن سے کرنا ہوگا۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان شرک لظلم عظیم، آئے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا کیونکہ یہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اپنے بچوں کو بچپن سے شرک کے بارے میں بتائیں۔ تو میرے بھائیوں، آج بچیاں کیوں بگڑ رہی ہیں؟ ہم نے اور آپ نے ان کو ایمان کے بارے میں نہیں، ان کی ایمان کو مضبوط نہیں کیا، ان کو شرک کے بارے میں نہیں بتایا۔ تو آج ضرورت ہے کہ ان کو شرک کے بارے میں بتائیں۔ میرے بھائیوں، بیٹیاں کیوں بگڑ رہی ہیں؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے گھروں کی خواتین قرآن سے دور ہیں، قرآن پڑھتی ہوں گی لیکن سمجھتی نہیں ہے۔ اپنی بچیوں کو قرآن پڑھائے، اور قرآن مجید کے اندر ایک سورت ہے اور اس سورت کا نام ہے سورہ نور۔ میں کہتا ہوں اپنے گھروں کی خواتین کو، اپنے گھروں کی بیٹیوں کو، اپنے گھروں کی ماؤں کو، اپنے گھروں کی بہنوں کو کہو کم سے کم زندگی میں ایک مرتبہ سورہ نور کو ضرور پڑھ لیں۔ میرے بھائیوں، سورہ نور پڑھیے، عزت کی حفاظت ہوتی کیسی ہے، ایک اچھے معاشرے کو تشکیل کیسے دیا جائے گا، سورہ نور بتاتی ہے۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ اگر زانی اور زانیہ غیر شادی شدہ ہیں، اگر لڑکا لڑکی غیر شادی شدہ ہیں اور وہ زنا کر لیتے ہیں، فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، فرمایا جا رہا ہے ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں۔ تو سورہ نور پڑھو میرے بھائیوں، قرآن پر تدبر کرو، غور کرو، قرآن کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرو۔ آج جو بچیاں بگڑ رہی ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے آج قرآن سے دور ہیں، اور اس کا علاج یہ ہے قرآن کو تفسیر کے ساتھ اور ترجمے کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں۔ بچیاں کیوں بگڑ رہی ہیں؟ ہم ان کی تربیت نہیں کرتے ہیں، ہماری تربیت کے اندر کمی ہے۔ کسی کو غلط کہنے کی ضرورت نہیں، آپ یہ نہ کہیں کہ وہ سازش کر رہے ہیں، بھئی دشمن تو ہر دور میں سازش کرتے آئے، کوئی نئی سازش تو نہیں ہے۔ تو بات سمجھ میں نہیں آئی، دشمن تو ہر دور میں سازش کرتا آیا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آپ نے اس سازش سے بچنے کے لیے کتنا انتظام کیا ہے یہ بتائیے۔ تو جواب یہ ہوگا کہ جناب ہم نے کوئی انتظام نہیں، ہمیں اور آپ کو چیخنے چلانے کا بڑا شوق ہے۔ ابھی کوئی مسئلہ آ جائے ہم چیخنے کے لیے روڈ پر نکل جائیں گے، روڈ جام کر دیں گے، چکا جام کر دیں گے، ہمیں اور آپ کو چیخنے چلانے کا بڑا شوق ہے، لیکن پہلے سے پلاننگ کرنے کا شوق نہیں ہے۔ ہم عقل مند نہیں ہیں، جذباتی ہیں، عقل مند نہیں ہیں۔ ہم اور آپ بارش ہونے کا انتظار کرتے ہیں، بادل آتے ہی ہم اور آپ چھاتا نہیں نکالتے، یہ ہماری اور آپ کی کمی ہے میرے بھائی۔ تو اپنے بچیوں کی تربیت کیجیے، ایمانی تربیت، ان کو دین کے سانچے میں ڈالیے۔ قرآن اٹھائیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ حضرت علی اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں علمہم وادبہم، اے لوگوں اپنے گھر والوں کو، اپنے بال بچوں کو، اپنے بیٹا بیٹیوں کو دین سکھاؤ، انہیں ادب سکھاؤ، دین کی تعلیم سکھاؤ۔ آج میرے بھائیوں اپنے دل سے سوال کیجئے، ہم نے اور آپ نے کتنی کوششیں کی ہمارے بچے دین کی تعلیم سیکھ جائیں؟ 100 میں 5 لوگ ہوں گے، 100 میں 10 لوگ ہوں گے۔ آج ہمارے یہاں علم کی بہت بڑی کمی ہے۔ تو میرے بھائیوں اپنے بچوں کو دینی تعلیم کی طرف لائیں، انہیں مدرسوں میں داخلہ دلوائیں، اپنی بچیوں کو عالمہ بنائیں۔ میرے بھائیوں ایک اسکول میں پڑھنے والی بچی، ایک کالج میں پڑھنے والی بچی تو بگڑ سکتی ہے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں ایک مدرسے میں پڑھنے والی بچی نہیں بگڑ سکتی۔ اپنی بچیوں کو دین کی تعلیم کی طرف لائیں۔ تو آج بیٹیاں کیوں بگڑ رہی ہیں؟ دین کی تعلیم سے دور ہیں۔ اس کا علاج کیا ہے میرے بھائیوں؟ اپنی بچیوں کو دینی تعلیم دو۔ ہمارے اور آپ کی یہاں ایک خرابی بے پردگی ہے۔ ہمارے یہاں ایک خرابی پردے کی خرابی۔ پردے کی خرابی کا کیا مطلب؟ بغیر پردہ؟ نہیں، پردے کی خرابی کہہ رہا ہوں۔ پردہ ہونے کے بعد بھی ہمارے اور آپ کے یہاں پردہ نہیں ہے۔ ہمارے اور آپ کے برقعوں کو دیکھ لو، ہمارے سماج میں کیسے، بھائی برقعے تو اس لیے تھے تاکہ پردہ کیا جائے، لیکن یہ برقعے ایسے ہیں کہ جو غیر مسلموں کی نظروں کا ان کے آرام کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں۔ آج یہ پردے ہمارے اور آپ کی ماؤں بہنوں کے جسم پر وہ پردے ہیں جن کو پردوں کی ضرورت ہے۔ ایک غیر مسلم کی نگاہ، غیر مسلم تو چھوڑیے، مسلمان کی نگاہ پڑتی ہے تو نہ جانے اس کے بھی دل میں کیا کیا خیال آتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اپنے گھروں کی خواتین کے پردوں کو صحیح کیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، آئے نبی اپنی بیٹیوں سے کہہ دو، اپنی بیویوں سے کہہ دو، اور سارے مسلمان عورتوں سے کہہ دو یُدْنِینَ عَلَیْہِنَّ مِنْ جَلَابِبِہِنَّ، جب وہ اپنے گھروں سے نکلا کریں تو اپنے جسموں پر جلباب ڈال لیا کریں، ایسا پردہ کر لیا کریں کہ ان کا پورا جسم ڈھک جائے، نہ تو ان کے بال نظر آئیں، نہ ان کا چہرہ نظر آئے، نہ ان کے ہاتھ نظر آئیں، نہ ان کے پیر نظر آئیں۔ میرے بھائیوں مجھے ایمان سے بتاؤ، آپ اپنے دلوں سے پوچھنا، میں آپ سے سوال نہیں کر رہا ہوں، تقریر سن کے گھر پہ جانا، یہ سوال اپنے دلوں سے کرنا۔ آج ہمارے اور آپ کے یہاں جو برقعے چل رہے ہیں یا جن نقابوں کا استعمال ہو رہا ہے، کیا آپ انہیں اسلامی برقع کہہ سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں میں تو نہیں کہہ سکتا ہوں، شاید آپ کی نظر میں یہ اسلامی برقع ہو، لیکن حقیقت میں یہ اسلامی برقع نہیں ہے۔ آج ان برقعوں کو برقعوں کی ضرورت ہے، آج اس پردے کو پردے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں آج ہمارے سماج کے اندر بے پردگی ہے، اسی لیے غیر مسلم لڑکوں کی نگاہیں ہماری مسلمان لڑکیوں پر پڑتی ہیں، ان کے نقاب سے وہ متاثر ہوتے ہیں، ان کے پردوں سے متاثر ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں پردہ بھی ایسا ہونا چاہیے کہ کوئی متاثر نہ ہو اور کوئی غلط باتیں اپنے ذہنوں کے اندر نہ بٹھا لے۔ تو میرے بھائیوں ایک بگاڑ پردے کا بگاڑ ہے۔ کس چیز کا بگاڑ ہے؟ پردے کا بگاڑ ہے۔ تو مسلمان بچیاں کیوں بگڑ رہی ہیں؟ بے پردہ ہیں۔ اسی طریقے سے مسلمان بچیاں، مسلمان لڑکیاں کیوں بگڑ رہی ہیں؟ اس کی ایک وجہ، اور میں کہتا ہوں یہ سب سے بڑی وجہ ہے، وہ وجہ یہ ہے ہمارے اور آپ کے بستروں میں نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے بستر میں ایک چیز ایسی ہے جو سانپ سے بھی زیادہ زہریلی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ موبائل ہے۔ میرے بھائیوں ایک موبائل، ایک واٹس ایپ کا میسج، ایک فیس بک کی فرینڈ ریکویسٹ آج لڑکی کو زنا کے سیڑھی پر پہنچا رہی ہے، آج لڑکے کو زنا کے سٹیج پر پہنچا رہی ہے۔ کیا؟ یہ موبائل کا میسج۔ آج جو مسلمان لڑکیاں بھاگ رہی ہیں اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ موبائل سب کے ہاتھ میں۔ لڑکیوں کی بات نہیں، لڑکوں کا بھی یہی معاملہ ہے۔ آپ کو کیا پتا؟ آپ تو سمجھ رہے ہیں کہ آپ کا بیٹا سو گیا ہے، آپ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی بیٹی سو گئی ہے، وہ چادر اوڑے ہوئے، پر آپ کو کیا پتا کہ وہ چادر کے اندر کیا کر رہے ہیں؟ تو میرے بھائیوں یہ بگاڑ سماج کا سب سے بڑا بگاڑ ہے۔
میں آج پڑھ رہا تھا ایک کتاب آپ کے حیدرآباد سے ہی چھپی ہے، انہوں نے اس کتاب کے اندر، اس کتاب کے مؤلف نے صاف لکھ دیا کہ اگر اپنی بیٹیوں کو اس وقت بچانا ہے ارتداد کے فتنے سے، اگر اس وقت اپنی بیٹیوں کی ایمان کی حفاظت کرنا ہے، ان کا موبائل ضبط کر لو، ان کا موبائل ان سے چھین لو۔ یہ تھوڑا مشکل تو ضرور ہوگا میرے بھائیوں، یہ مشکل تو ضرور ہوگا، لیکن اس مشکل کے بعد آپ کے لیے آسانیاں بہت ہوں گی۔ اگر آپ نے ایسا کر لیا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس موضوع کے پروگرام کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر آپ نے ایسا کر لیا تو آپ کو یہ چیزیں دیکھنے کو نہیں ملیں گی۔ یہ کام کر لو۔ کسی نے میرے واٹس ایپ پہ بھیجا تھا کہ جس گھر کی جوان لڑکی کے ہاتھ میں موبائل، اس گھر کی دیواریں اونچی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، موبائل یہ نوجوانوں کے لیے بھی فتنہ ہے، یہ لڑکوں کے لیے بھی فتنہ ہے، اور یہ لڑکیوں کے لیے بھی فتنہ ہے۔ تو موبائل لے لیجئے۔ موجودہ وقت میں ہماری ایک ذمہ داری کیا ہے میرے بھائیوں؟ موجودہ وقت میں ہمیں اور آپ کو نظر رکھنا ہے ہماری بیٹی کہاں جا رہی ہے، کس سے مل رہی ہے۔ یہ ذمہ داری ہے۔ اس کے دوست، اس کی سہیلی کون سی ہے، اگر وہ فون پر بات کر رہی ہے تو کس سے بات کر رہی ہے، اگر وہ جا رہی ہے تو کہاں جا رہی ہے، اس پہ ہمیں اور آپ کو غور کرنا ہے۔ آج گرل فرینڈ، بوائے فرینڈ کے نام پر نہ جانے کیا کیا ہو رہا ہے۔ آپ کو پتا ہے لڑکیاں دو طریقے کی ہوتی ہیں، ایک تو وہ ہوتی ہیں جو شادی شدہ ہوتی ہیں، جن کی باقاعدہ جن کا نکاح ہوتا ہے اور وہ اپنے شوہر کے لیے حلال ہوتی ہیں۔ ایک عورتیں زمانے جاہلیت میں اور ہوتی تھی، انہیں پیسہ لے کر کے انہیں اپنی رکھیل بنایا جاتا تھا، یا انہیں اپنی جنسی تسکین کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ آج بھی یہی دونوں کیٹیگری ہمارے سامنے ہے۔ باپردہ عورتیں، عزت دار عورتیں نکاح کر کے اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہیں، اور جو باعزت نہیں ہوتی ہیں، جو طوائف ہوتی ہیں میرے بھائیوں، وہ کبھی اس کے ساتھ، کبھی اس کے ساتھ، کبھی اس کی گرل فرینڈ، کبھی اس کے ساتھ بریک اپ۔ یہ آج بھی یہ الگ بات ہے کہ شکل بدل گئی ہے، نام بدل گیا ہے۔ میرے واٹس ایپ پہ کسی نے بھیجا تھا کہ مرد تو شادی کرتے ہیں اور ہجڑے گرل فرینڈ رکھتے ہیں۔ یہ واٹس ایپ پہ کسی بھائی کوئی کچھ بھی لکھ سکتا ہے آج کے وقت میں۔ تو میرے بھائیوں، اپنی بیٹیوں پر نگاہ رکھیے کہاں سے آ رہی ہے۔ اس کے پاس یہ جو فون کے اندر، ان کے فون چیک کرو، فون کے اندر نمبر کہاں سے آیا۔ آپ کہیں گے مولانا ہماری بیٹی بڑی نیک ہے، بڑی دیندار ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کی بیٹی کتنی بھی نیک ہو، لیکن حضرت مریم سے زیادہ تو نیک نہیں ہو سکتی ہے نا۔ کھجور کا موسم نہیں، کھجور رکھے ہوئے ہیں۔ حضرت زکریا آئے حضرت مریم کے پاس، یہ کھجور دے کے فرمایا یہ کہاں سے آ گیا۔ میرے بھائیوں، حضرت زکریا حضرت مریم کو جانتے تھے کتنی زیادہ دیندار ہے، لیکن سوال کر رہے ہیں۔ معلوم یہ چلا آپ بھی اپنی بچیوں سے سوال کرو، آپ بھی ان کے اوپر نگاہ رکھو، کہاں سے آ رہی ہیں، کہاں جا رہی ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں ہر شخص ذمہ دار ہے، اور کل قیامت کے دن اس کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں جواب دینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا یہ بتا تیری بیٹی یہ کر رہی تھی تو کہاں تھا، تیرا باپ یہ کر رہا تھا، تیرا بیٹا یہ کر رہا تھا تو کیا کر رہا تھا، تیری بیوی کا یہ معاملہ تھا تو کیوں اس کو نہیں روک رہا تھا۔ آپ کو قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، اپنی بچیوں پر نگاہ رکھو، کہاں سے آ رہی ہیں، کہاں جا رہی ہیں، کس کے ساتھ ان کی بول چال ہے، ان کے فرینڈ سرکل میں کون کون لوگ ہیں۔ آپ کو اپنی بچیوں پر نگاہ رکھنا ہے، آپ کو ان پر نظر رکھنا ہے۔ میرے بھائیوں، اس پر نظر رکھیے، احتیاط برتیے، احتیاط برتیے۔ اسی طریقے سے بچیاں کیوں بگڑ رہی ہیں؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے بیٹے ہیں، بیٹی ہے، تو وہ بیٹے کو زیادہ محبت دیتا ہے اور بیٹی کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ بیٹی تب بھی والدین سے بدظن ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، تو خیال آپ کو دونوں کا رکھنا ہے، انصاف آپ کو دونوں کے درمیان کرنا ہے۔ بیٹیاں کیوں بگڑتی ہیں؟ جب آپ ان کو ہر بات پر ڈانٹتے رہیں گے، بلا وجہ بھی ان کو مارتے رہیں گے، تو بچے اپنے والدین سے چڑھنے لگتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بچیاں بگڑ جائیں گی، بچے بگڑ جائیں گے، یہ کام بھی آپ کو نہیں کرنا ہے۔ اسی طریقے سے گھر کے اندر جب میاں بیوی جھگڑا کریں تو بچوں کے سامنے جھگڑا نہ کریں، اور اپنی بیوی پر شوہر ہاتھ نہ اٹھائے بچوں کے سامنے۔
کیونکہ جب لڑکیاں یہ دیکھتی ہیں تو وہ اپنے والدین سے متنفر ہوتی ہیں، اور جب وہ بڑی ہوتی ہیں تو اسلام سے بھی متنفر ہو جاتی ہیں میرے بھائیوں. تو بچیاں اسی لیے بھی بگڑتی ہیں. اسی طریقے سے بچیاں کیوں بگڑتی ہیں میرے بھائیوں؟ آپ حیدرآباد کے رہنے والے، کاروان کے رہنے والے، کوئی یہاں کا رہنے والا، اپنے آس پاس نگاہ رکھیے کہ میرے فلاں گھر میں جو فیملی ہے اس کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے. ان کی معاشی زندگی کیسی ہے؟ آج جو لڑکیاں مسلمان لڑکوں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ مسلمان لڑکے غیر مسلم لڑکے ان کا بہت ساتھ دیتے ہیں. بھیونڈی سے ایک اخبار چھپتا ہے اردو پوائنٹ، اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ ایک لڑکی نے اعلان کیا میں غیر مسلم لڑکے کے ساتھ نکاح کرنے والی ہوں، شادی کرنے والی ہوں. تو ساری مسلم تنظیمیں اس کے گھر پر آ گئیں. اس لڑکی نے کہا اب کیوں آ رہے ہو؟ اب کیوں آ رہے ہو؟ کہا پتہ چلا تم ایک غیر مسلم لڑکی کے ساتھ شادی کرنے والی ہو. کہا ہاں کرنے والی ہوں، لیکن آنا تھا تو پہلے آتے، اب کیوں آ رہے ہو؟ وہ اپنا پورا ماجرا بتاتی ہے کہ بچپن میں اس کا باپ مر گیا تھا. بیچاری اس کی ماں محنت کرتی، مزدوری کرتی، لوگ گھروں کے برتن صاف کرتی، اور اتنی محنت کرنے کے بعد ان کے گھر میں ایک وقت تک کھانا بنتا، ایک وقت بیچارے کھانا کھاتے. اس کی ماں نے کیسے تیسے اس کو پڑھایا لکھایا. پھر ایک غیر مسلم لڑکی کے اس کے ساتھ دوستی ہوئی، اس نے اس کو جاب پر لگا دیا. اس نے اس کی بہت مدد کی. وہ لڑکی کہتی ہے میرے اس دوست نے میری مدد کی، لہٰذا میں اس کو اپنا لائف پارٹنر بنانے والی ہوں. میرے بھائیوں، ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، مسلم تنظیموں کی بھی یہ ذمہ داری ہے، وہ خیال رکھیں میرے بھائیوں اپنے آس پاس کا، اپنے سماج کا. ہم اور آپ اپنے آس پڑوس کا خیال رکھیں. کہیں کوئی ایسی لڑکی تو نہیں ہے کہ اس کی شادی کی ضرورت ہو یا اس کی نکاح کی ضرورت ہو. آج ہم اور آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں، صدقہ نکالتے ہیں میرے بھائیوں، لیکن محتاجوں کو بھی صدقہ پہنچائیے. آج ہمارے صدقے صحیح جگہ نہیں پہنچ رہے ہیں، ہماری زکاتیں صحیح جگہ نہیں پہنچ رہی ہیں. غریبوں تک اپنی زکات پہنچائیے، اپنے صدقات پہنچائیے. جن کی شادی نہیں ہو رہی ان کی شادیاں کروائیے میرے بھائیوں. یہ موجودہ وقت میں ہماری ذمہ داری ہے. موجودہ وقت میں ہماری ایک ذمہ داری، انشاءاللہ اس کے بعد بات ختم کرتے ہیں میرے بھائیوں. اپنے گھر میں اپنے بچوں سے اور اپنی بچیوں سے پیار کیا کرو، ان کے ساتھ ہنسا کرو، بولا کرو. گھر کے اندر ہوتا یہ ہے کہ باپ، کچھ والدین بڑے سخت ہوتے ہیں، کچھ والد بڑے سخت مزاج ہوتے ہیں. جب وہ گھر میں آتے ہیں تو ان کے بچے ڈر جاتے ہیں کہ صاحب آ کیوں گئے اتنی جلدی. ان کی بیٹیاں ان سے ڈر جاتی ہیں، اور بچوں کے لیے گھر میں رہنا ناممکن ہو جاتا ہے. اس گھر کی چھت ان کے اوپر گرنے لگتی ہے اور وہ اپنے گھر سے بھاگ جاتی. لڑکوں کا بھی معاملہ ہے، لڑکیوں کا بھی معاملہ ہے. تو والدین کو چاہیے کہ اپنے گھر کا مزاج خوشگوار بنائیں، اپنے بچوں کو پیار کریں. اللہ کے رسول کی نواسی تھیں امامہ. جب آپ نماز پڑھتے اپنی نواسی کو اٹھا لیتے تھے، اور جب رکوع سجدہ کرتے تو اس کو رکھ دیتے تھے. اللہ کے رسول کے نواسے حسن اور حسین تھے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول ان کو پیار کر رہے تھے. چند لوگوں کا گزر ہوا کہ اللہ کے رسول ہم نے تو آج تک اپنے بچوں کو نہیں چوما. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر اللہ نے تمہارے دلوں سے رحمت کو چھین لیا ہو تو میں کیا کر سکتا ہوں. میرے بھائیوں، اپنے بچوں سے پیار بھی کرو، اپنے بچوں سے محبت کرو، ان کی ضروریات کو بھی پورا کرو. ان کو جن چیزوں کی ضروریات ہیں ان کو بھی پورا کرو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلیکم، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو، اور انسان کا سب سے بہترین مال وہ ہے جو اس کے گھر والوں پہ اچھا ہو. میرے بھائیوں، اگر آپ ان چیزوں ضرورت ہے ہم اور آپ ان چیزوں پر عمل کریں. یہ چند باتیں تھیں کہ بیٹیاں کیوں بگڑ رہی ہیں، کیوں مرتد ہو رہی ہیں، کیوں اسلام کو چھوڑ رہی ہیں، کیوں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں. اس کے کچھ اسباب میں نے آپ کے سامنے رکھے، اور بھی اسباب ہو سکتے ہیں، اور علاج میں نے آپ کے سامنے رکھا، اور بھی علاج اس کے ہو سکتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو تمام باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کو ان تمام باتوں کو قبول کرنے کے لیے اللہ تعالی ہمارے سینوں کو کھول دے. اللہ تعالی ہماری ماں و بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. اللہ انہیں باحیا بنائے، باشرم بنائے. اللہ ہمارے نوجوان لڑکوں کو خوددار بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. جتنے لوگوں نے آج کے اس پروگرام میں تعاون کیا ہے اور جو اس مسجد کے ذمہ داران ہیں، اللہ تعالی ان کی کوششوں کو قبول فرمائے. جتنے لوگ جمع ہیں اللہ تعالی ان سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جب تک ہم سب زندہ رہیں اسلام پر، ایمان پر، اور جب خاتمہ ہو تو اسلام پر. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وما توفيقي الا بالله وما علينا الا البلاغ واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے. جزاک اللہ.